اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ الم ترى، کیا آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ ان اللہ یزجی صحابہ، اللہ ایک بادل کو دوسرے بادل کے پیچھے بھیجتے ہیں، ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ ان تمام بادلوں کا مجموعہ بنا دیتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ ترتیب میں لگا دیتے ہیں، فتر الودقا، پھر تم دیکھتے ہو کہ ایک بارش یخرج من خلالہ، ان بادلوں کے سینٹر سے برسنا شروع ہو جاتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور یہ بادلوں کا پانی آسمان سے پہاڑوں پہ جا کے لگتا ہے، مِن بَرَدٍ، اور وہاں پہ اولے بھی آ کے پڑتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہیں اولے لگ جائیں، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں اللہ پھیر دیں، یکاد ثنا برقہ، بہت قریب ہے کہ بادلوں کی گرج اور چمک، یذہب بالابصار، بندے کی نگاہ کو بھی اچک لے۔ آیت نمبر 43، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ اللہ کی قدرت کی خوبصورت نشانیاں جو ہر آنکھ والا دیکھتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، جاہل ہے، عالم ہے، بچہ ہے، عورت ہے، جانور ہے، درندہ ہے، پرندہ ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ دھوپ پر ایک سایہ آیا ہے، پھر اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ایک اور سایہ چل رہا ہے، پھر اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ایک اور تیزی کے ساتھ سایہ آیا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک تیز ترین بادل آئے ہیں، اللہ ان کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں اور تہ بتہ ایک نقش ان کا بناتے ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں، اوہ بارش آ گئی، بادل آ گیا۔ یہ بھی سمندروں سے اٹھتے ہیں اور اللہ ان کو اٹھاتے 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 لے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، ایک چھتری ہو نا، ہم بڑی مشکل سے دھوپ سے بچتے ہیں، وہ اللہ بھی کتنا قادر مطلق ہے کہ پورے لاہور میں دھوپ لگ رہی ہوتی ہے، اللہ 5 منٹ میں موسم کی گرمی کو ان بادلوں کے سائے میں ایسا لے آتے ہیں کہ موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور عجیب قسم کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ نظام دنیا کو بتاتا ہے، تم اے سی لگاؤ، کولر لگاؤ، پانی لگاؤ، تم مصنوعی بارش برسا دو، جس طرح کہ آپ دیکھیں دبئی میں، متحدہ عرب امارات میں مصنوعی بارشوں کا شہر بن گیا، مصنوعی برف برسانے کا شہر بن گیا، بہت کچھ بنا دیا گیا، لیکن جو اللہ کا نظام قدرت ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بادل کا اٹھنا، پھر دوسرا اٹھنا، پھر تیسرا اٹھنا، پھر اللہ ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ان کی تہیں لگتی ہیں اور ایک عجیب منظر ہوتا ہے، اور اللہ جس طرح کے چاہتے ہیں حالات پیدا فرما دیتے ہیں، پھر ایک دم سے وہاں سے بارشیں شروع ہوتی ہیں، اور بارش شروع ہوتے ہوتے یاد رکھیے گا، یہ بارش جب برستی ہے تو اس کے اول قطرے قبولیت کا وقت ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ قبولیت کا وقت ہوتے ہیں۔ اس ٹائم دعا کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ دعا کیا کریں۔ 6 مہینے ہم بارش مانگتے ہیں، جس وقت وہ قطرے شروع ہوتے ہیں ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے پر کون سی قیامت برس رہی ہے۔ چند قطرے اگر پڑ جائیں بارش کے کوئی حرج نہیں ہے، بارش کے پانی میں اگر آپ نہا لیں تو آپ کی خارشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بارش کے پانی کو دنیا کے تمام طبیب شافی قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کسی ڈرم کے اندر سٹاک کر لیں، اگر آپ اس کو کسی دیچکے میں بھر دیں، اگر آپ اس کو کسی ٹنکی میں بھر دیں اور اس کی پھر سیفٹی رکھیں اور آپ اس میں سے پیتے رہیں، ہزاروں منرل واٹر ایک طرف کر دیں لیکن بارش کا پانی ایک طرف کر دیں، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور ایک بہت بڑا نسخہ اس پہ لکھا گیا ہے کہ آپ 70 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 70 بار آپ آیت الکرسی پڑھیں، 70 بار آپ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں اور بارش کا پانی لے آئیں۔ اور اگر ہو سکے تو ایک اور کام کریں، بیوی سے کہیں کہ اپنے مہر کے کچھ پیسے مجھے دے دو۔ کیا دے دو بھائی؟ مہر کے، مہر میں شفا ہے نا۔ ہم لوگ تو مہر کو مذاق سمجھتے ہیں،
دوسرے دن بیوی سے معاف کروا دیتے ہیں. یہ ہماری غیرت اور حیا نہیں ہے. بہر ادا کرو، یہ بیوی کا حق ہے. اس نے آپ کو اپنے تمام پردوں کا مالک بنا دیا ہے اور اس کے بدلے میں ایک مہر آپ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اس سے عورت کی عزت اور تقدس اور مرتبہ پیدا ہوتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے مسکراتے 2-4 دن میں کہتے ہیں یہ لے لو، کہتے نہیں رہنے دو، کہتے چل ٹھیک ہے. سمجھ آئی نا بھائی؟ نہیں معاف، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے یار شروع کے 4 دن کے اندر بیوی معاف کر دے، اس کے اعتبار ہی نہ کیا کرو. وہ تو بیچاری شرمیلی ہوتی ہے، آپ اس کو بے تکلف کرو. بہرحال مہر کی رقم کی میں عظمت بتا رہا ہوں کہ مہر کی رقم اس کو کہو اگر ہے تمہارے پاس تھوڑی سی دو، اس کا شہد خرید لو. اس کا کیا کر لو؟ شہد خرید لو. اور شہد کو اس بارش کے پانی میں مکس کر کے لا علاج مریضوں کو یہ پانی پلاؤ. کیا کرو؟ ضروری نہیں ہے کہ شیرہ ہی کرنا ہے بھئی. اگر آپ نے ایک ڈرم بھی بھرا ہوا اس میں چلو ایک بوتل ہی ڈال دو، ضروری نہیں ہے میٹھا ہو. شہد ڈل گیا، شہد میں شفا ہے، بارش کے پانی میں شفا ہے، سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے، آیت الکرسی میں شفا ہے، اور سورۃ الاخلاص میں شفا ہے. یہ یاد رکھیں، بہترین نسخہ ہے. 70 بار سورۃ الفاتحہ، 70 بار آیت الکرسی، 70 بار سورۃ الاخلاص. بارش کا پانی آپ جمع کر لیں صاف کسی برتن میں اور اس کو ڈھانک کے رکھ لیں. پھر اپنی بیوی کے پاس جا کے اس کو کہیں مہر کی رقم دو. نہیں ہے نا اگر مہر کی رقم تو کوئی بات نہیں بھائی، آپ اپنی رقم سے شہد خرید لو اور خرید کے اس میں مکس کر لو اور اس کو شفا سمجھ کے پیو. کیا کرو؟ شفا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، وہاں سے یہ پہاڑوں پہ پڑتا ہے. اور دنیا میں جب بارشیں رک جاتی ہیں، نزلہ، الرجی، بخار، کھانسی، پت، خارش، پیٹ کی تکلیفیں، ہیضہ، وبائیں، یرکان، مختلف چیزیں، ایک بارش اللہ برساتا ہے تو پورے لاہور کو دھو دیتا ہے، اس کے درختوں کو دھو دیتا ہے، اس کے پلازوں کو دھو دیتا ہے، اس کی گاڑیوں کو دھو دیتا ہے، اس کی سڑکوں کو دھو دیتا ہے. اور یہ جو ہمارے صفائی والے سبحان اللہ ان کے پیچھے کوئی چڑھائی کرتا جائے تو شاید یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اور نہ کریں تو لاہور جس طرح ہوتا ہے، یہ جس طرح ہم اس کو پیرس بنانا چاہ رہے ہیں تو کوئی بندہ بھی اس کی پیروری نہیں کرتا. لیکن اللہ کی ایک بارش برس جائے تو ہزاروں پیرس ایک طرف ہو جاتے ہیں اور لاہور کا حسن ایک طرف ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ لاہور ہے، یہ کیا ہے؟ لاہور ہے جدھر گاڑیوں کا دھواں، جسٹ، گرد، غبار، ریڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن اللہ آپ کو لے کے جائے نیچرل اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ جنگلات ہیں، پھر ان جنگلات میں جائیں جہاں پہ آبادیاں نہیں ہیں اور چشمے ہیں، سرسبز و شاداب درخت ہیں، اور جہاں پہ کرپشن نہ ہوئی ہو. جنگلات والے وہاں سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے خرد برد نہ کرتے ہوں. اصل حالت میں جو جنگل وہاں پہ موجود ہیں ان پہ جب بارش برستی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس کا نظام جنت تو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن جنت کے نظارے اس کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. اتنا حسین منظر ہوتا ہے اور ایسی خوشبو آتی ہے بارش کے بعد کہ کمال ترین درجہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو بارش ان بادلوں سے نیچے آتی ہے تھوڑی 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 تیز 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 تیز، آپ نے فرمایا جب بارش برسے تو دعا کرو. اذان شروع ہو تو دعا کرو، قرآن کا ختم ہو جائے دعا کرو، تمہارا والد سامنے آ جائے بھائی دعا کرو، نماز مکمل ہو جائے دعا کرو، تمہاری والدہ موجود ہے دعا کرو، یتیم بچہ آ جائے اس کو بٹھا کے دعا کرو. معصوم بچے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کوئی پیر تلاش کریں یار جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں. یہ گھر میں ننھے منھے جو بچے ہیں نا، ہمارے نبی اکثر افطاری میں ان کو بٹھا لیتے تھے. آپ دعا فرماتے یہ بچے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. ان کی قبولیت والی دعائیں ہیں، ان کی رد نہیں ہوتی. تو چھوٹے معصوم بچوں کو دعاؤں میں شریک کیا کرو، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنصرون بضعفائکم، تمہارے ضعیف جو ہوتے ہیں، چھوٹے جو ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تمہاری کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. وترزقون بضعفائکم، اور تمہارے ضعیف لوگوں کے صدقے تمہیں کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے. یہ رزق جو ہے بھائی، یہ برگر اور شوارمے اور یہ قورمے اور یہ کڑھائیاں اور یہ بریانیاں ان بچوں کے خواہشات پہ ہی اللہ دے دیتے ہیں. ایک بچہ آواز نکالتا ہے ماما میں نے یہ کھانا ہے، پورے گھر میں پک جاتی ہے، باپ بھی کھا لیتا ہے، ماں بھی کھا لیتا ہے. یہ سارا کا سارا نظام ہوتا ہے نا. تو یہ جو بادلوں کا سین ہے، اللہ ہمارے نبی کو کہتے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح کیسے بادل ہے، پھر کیسے بارش ہے، پھر وہ کیسے برستی ہے، اور پھر اس کے بعد اولے پڑتے ہیں. یہ جو اولے ہوتے ہیں نا جی،
یہ موسم کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ان کا حسن بڑا ہوتا ہے، لیکن حاجی صاحب اگر اولے بڑے ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ حافظ آباد میں ہم ایک دفعہ گئے، کوئی ساتھی تھا، اس کی کمر کا مسئلہ تھا، تو وہاں کوئی پہلوان جی ہیں اور اس کمر کی ہڈی اڈی چڑھاتے ہیں، ان کے پاس ہم گئے تو میں بازار میں کھڑا تھا اور وہ دکان میں اندر وہ کر رہے تھے، پٹیاں پٹیاں کر رہے تھے۔ 2 منٹ میں بارش ہوئی ہے، 2 منٹ کے بعد کوئی 4-5 منٹ کے بعد اولے شروع ہوئے، اتنا موٹا اولا، اتنا موٹا۔ اور یقین کریں کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ جی یہ 1000 کلومیٹر کی رفتار سے آیا ہے، تب بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اتنی سپیڈ سے وہ اولے آئے۔ جن گاڑیوں پہ لگے ہیں نا، چھتوں پہ ڈینٹ پڑے ہیں، 2-3 ساتھیوں کے سر پھٹے ہیں یہاں سے۔ اور وہاں پر تو ایک کیا تھی، وہ چنوں والی ریڑھی تھی اور اس کے اوپر چھتری تھی، ہم نے تو سر ایسے کر لیا۔ ایک بابا جی وہاں پہ بیٹھے تھے، کہتے بیٹا 100 سال میں ایسی بارش نہیں ہوئی، 100 سال میں ایسے اولے نہیں آئے، 100 سال میں یہ بارشیں نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی جب بارش آتی تھی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر یہاں سے وہاں جاتے، پھر وہاں سے یہاں آتے، پھر بے چین ہو کے وہاں، پھر بے چین ہو کے یہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بارش آتی ہے آپ بے چین ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہی تو بادل تھے نا، یہی تو بارش تھی جو حضرت نوح کی قوم پہ برس گئی تھی، یہی تو آندھیاں ہوائیں تھی جو قوم عاد کی چٹانوں کے اندر داخل ہو کے ان کو مار چکی تھی۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے اول میں بھی خیر ہو، اس کے آخر میں بھی خیر ہو۔ تو بارش بہت بڑی نعمت ہے، مگر وقت پہ آ جائے۔ اگر وقت پہ نہیں آئی تو وہ ہمارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ آج دیکھیں یہ سیلاب جو آیا ہے، اب ساری دنیا سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، بے موسمی بارشوں کی وجہ سے ہمارا ملک اس تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہے، اور ساری دنیا کو اپیل کر رہے ہیں کہ آؤ بھائی ہم اس کا مقابلہ کریں۔ بھائی مقابلہ کیوں؟ بے موسمی بارش آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، استغفار ترک کرنے کی وجہ سے، سودی لین دین کی وجہ سے، زمین پر عشر اگر نہیں نکلتا تو اس کی وجہ سے، اور ناپ تول میں کمی اس کی وجہ سے، یا ردی مال کو اعلیٰ قرار دینا اس کی وجہ سے۔ یہ بارشیں تو عذاب الہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ ان کو کوئی دنیا کے حکمران مل کے نہیں روک سکتے۔ اور ڈیم کے فنڈ جناب ہر بینک میں جا رہے ہیں، اور پچھلے حکمران بھی ڈیم اکٹھا کرتے رہے ہیں۔ ایک چیف جسٹس نے ڈیم کے پیسے اکٹھے کیے، بھائی کہاں ہیں یہ پیسے؟ کالا باغ ڈیم ہمارے پاکستان کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر بندہ جہاں پر اپنی ذات کی دعائیں کرتا ہے وہاں اس ملک کے اس ڈیم کی بھی دعائیں کریں۔ جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری لاش پڑی ہوگی تو ڈیم بنے گا ورنہ نہیں بن سکتا، یہ بول ان کو دینے والے ملک کے سازشی ٹولے ہیں جو باہر بیٹھ کر ہمارے ملک کو مقبوض کر کے اور ان کو پیسہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا۔ اس سے ہمارے پاکستان کی تقدیر بدلتی ہے، پاکستان کے زر مبادلہ بڑھتے ہیں، پاکستان کی معاشی ترقی ابھر کے آ جاتی ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے، اور انشاءاللہ دعا ہوگی تو یہ بنے گا، یہ کیا ہوگا؟ بنے گا۔ مگر وہاں کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرو۔ یار کمال ہے یار، تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزرو، اور خدا کے بندو تم یہاں سے شفٹ ہو جاؤ، تمہیں جگہ مل رہی ہے۔ یہ جو منگلہ ڈیم بنا ہے جی، تو برطانیہ نے ہمارے کتنے ملک کو یہاں سے جگہ دی، کتنے لوگوں کو جگہ دی۔ یہ سارا میر پور جو باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ ملکہ برطانیہ نے ان کو بلایا کہ جی ادھر آ جائیں، ادھر ٹھہریں، ادھر ٹھہریں، ادھر ٹھہریں۔ آج ان کی کوٹھیاں محل بنے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ باہر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ وہ بھی ایک برطانیہ ہی بنتا ہوا، برطانیہ ہی بنا ہوا ہے۔ ملک کے اندر سازش کرنے والے کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے یا اس کو سائڈ پہ کر دے۔ یہ ملک میری ذات اور آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ ملک اسلام کے لیے آیا ہے، اور اسلام کی شان و شوکت کا تقاضا یہ ہے اللہ ہمیں بارشوں کے سٹاک کرنے کی جگہ دے، ہمیں ڈیم کی جگہ دے، ہم اپنے پانی سٹاک کریں، ہم عزت کے ساتھ رہیں، ہماری بجلیاں پوری ہوں، ہمیں سیلاب کی زد میں نہ جانا پڑے، ہمیں کسی معاملات میں نہ جانا پڑے۔ یہ ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ سے ہم نے مانگنا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یہ اولے جب پڑتے ہیں، یہ بارش جب پڑتی ہے، اللہ جس پہ چاہیں لگا دیتے ہیں، جس کو چاہیں ہٹا دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا نا اچرے میں بارش ہو رہی ہے، چنگی میں نہیں ہو رہی، کبھی چنگی میں ہو رہی ہے، نشتر میں نہیں ہو رہی، کبھی نشتر میں ہو رہی ہے، قصور میں نہیں ہو رہی۔
ایک ٹیلی فون آ رہا تھا تواڈے تے رحمت برس رہی ہے جی، کئی لوگ کہتے ہیں تمہارے تے عذاب آیا پہ ہے، اور میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی، چلو بارش عشرے میں برستی ہے، ہوا تو یہاں پہنچ جاتی ہے نا، ہوا تو یہاں پہنچ جاتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، قدرت ہے، اللہ کی قدرت پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کا اشتباہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اولوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو بارش تھی، اگر اس طرح کے اولے خدا کی قسم شہروں میں پڑ جائے نا، کہیں بندے مر جائیں، کہیں بچے مر جائیں، کہیں گاڑیاں تباہ ہو جائیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، یہ اللہ کی بارش میں اتنی قدرت ہے۔ پھر جس بادل میں بجلی آ رہی ہوتی ہے ایسے کڑک کر کے، ایسے کڑک، کوئی موبائل بند کر رہا ہے، کوئی ریڈیو بند کر رہا ہے، کوئی ٹی وی بند کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یکاد السنا برقہ یذھب بالابصار، یہ چمک اگر تمہارے جسم پہ پڑ جائے تو تمہاری یہ نگاہیں ختم ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم چونکہ جنگلات کے لوگ ہیں، جنگلوں کے قریب ہم رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر جب رات کو گرج اور چمک ہوتی ہے نا، صبح وہ بجلی کسی درخت کے اوپر پڑی ہوتی ہے، اور جس درخت کی جڑ میں وہ پڑتی ہے وہ 100 فٹ کے درخت ہوتے ہیں، وہ جڑ میں بجلی پڑتی ہے مگر وہ سارا درخت ناکارہ ہو جاتا ہے، اوپر تک وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت اب بلڈنگ کنسٹرکشن میں نہیں رہتی، اس کی حیثیت اب ایک بالن کی ہے، حالانکہ وہ لاکھ روپے کا درخت ہے، 1.5 لاکھ کا درخت ہے، لیکن جب اس کی جڑ میں، یہ اللہ کیا دکھاتے ہیں کہ بجلی پڑنی تو چاہیے ہمارے جیسے گنہگاروں پہ، لیکن کسی نہ کسی دعا کے صدقے سے اللہ اس بجلی کو گھما کے درخت کی جڑوں میں ڈال دیتے ہیں، کسی پتھر پہ ڈال دیتے ہیں، کسی اور جگہ پہ ڈال دیتے ہیں، اور کئی جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں اور سب کو بجلی آ کے پڑی ہے اور وہ بیچارے اللہ کو کیا ہو گئے ہیں، پیارے ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ چمک ہوتی ہے، یہ کڑک ہوتی ہے، یہ بھی فرشتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ فرشتے ہیں، یہ ان کی کڑک دار آوازیں ہیں، اور یہ آسمان کی چمک نظر آتی ہے۔ یہ وقت بھی اللہ کی طرف سے ہمارے امتحان ہوتے ہیں، اور اس وقت میں بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بارش کے پانی کو بھی آپ کبھی آزمایا کریں، جو بارشیں برس رہی ہوتی ہیں آپ اس کو سٹاک کریں، آپ پورے گھر میں اس کو استعمال کر لیں، آپ پورے گھر میں ذرا استعمال کر کے چیک تو کریں کہ یار آج ہم گورمے کا پئیں، دوسرے کا پئیں، تیسرے کا پئیں، ادھر کا پئیں، ادھر کا پئیں، ٹیوب ویل کا پئیں، یہ ماشاءاللہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے بادل، بارش، کڑک، چمک، رعد، اولے، تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو سارے کفار بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ تو بڑی بڑی دوربینوں سے دیکھتے ہیں، ہم تو بیچارے ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، مگر ان کو ہدایت نہیں ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے تو وہ جنگل کی چوٹی پہ بھی ہو ہدایت مل جاتی ہے، جس کو ہدایت نہ دے وہ چاند کے اوپر جائے، اس کو اذان کی آواز آتی ہے لیکن ہدایت نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی۔ آج شق قمر جو ہے نا، چاند کے 2 ٹکڑے جب ہوئے تھے، اس میں ایک لکیر ہے، لائن ہے، اس میں انگریز جو ہے وہ اوپر جا کر اس کو ریسرچ کر کے آ چکے ہیں، اور اس کو دیکھ کے آ چکے ہیں، اور ہمارے قرآن پر ریسرچ کر چکے ہیں، اور پڑھ چکے ہیں کہ یقیناً یار ان کے نبی کے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ ہمیں بے شک وہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو غیب پہ یقین ہے، لیکن وہ لوگ دیکھ کر، جا کر، پہچان کر بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ اور شکر ادا کریں کہ ہم کسی دلیل کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ سر خم ہم ایمان پہ چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔